موجود ہوں گی ان کا آپ اپنی جگہ ذکر کریں, جو باتیں ٹھیک ہے ان کا اپنی جگہ ذکر کریں. یہ کہنا کہ بالکل کچھ نہیں ہوا, 1000 میگاواٹ بجلی پیدا ہونا شروع ہو گئی, بالکل ٹھیک نہیں ہے. کچھ کام رہتے ہیں, بے شمار کام ہم نے کیے. 30 مہینے کی پچھلی میری حکومت میں 27 مرتبہ میں بیر پور گیا ہوں. 30 مہینے کی حکومت میں 27 مرتبہ کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں بیر پور گیا ہوں. یہ بیر پور کو اس محلے کا کوئی وزیر اعظم بتاؤ 10 دفعہ نہیں جا سکتا تھا. 30 مہینوں میں ریکارڈ موجود ہے. صرف اس بات کے لیے گیا ہوں, ایک پروجیکٹ کو وزٹ کیا ہے. اور دانگری پل کا واقعہ میں دوران نہیں چاہتا ریکارڈ کے سامنے کہ میں بڑا ہمبل آدمی ہوں, بڑا مسکین طبیعت آدمی ہوں, لیکن دانگری پل پہ کیا ہوا تھا میرے ہاتھ سے اور کس طرح پھر یہ پل بنا, یہ پروجیکٹس کیسے ہوئے. ہم نے یہ جو فیملیز کی ڈیفینیشن ہے, کس نے, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے, نیٹ پہ پڑھا ہوا, اخبارات میں پڑھا ہوا ہے, لائبریریز میں پڑھا ہوا ہے. فیملیز کی ڈیفینیشن کس سے کر رہی, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ فرما رہے ہیں کہ بالکل کچھ نہیں ہوا. یہ فرمائیے کہ فلاں کام نہیں ہوئے تو بالکل ہم حاضر ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, کرتے رہیں گے. لیکن ان کے پلاٹ کا قبضہ کیوں نہیں دلوایا آپ نے, آپ نے حکومت ختم ہو, وہی کچھ نہیں ہے. یہ 30 سال پہلے کی بات ہے. یہ پرانی بات کریں, میری پیدائش سے وہ 5-6 سال پہلے کی بات کریں. اس کا انتظام کریں. رجال صاحب حاضر ہے. نہیں, حکومت آئندہ بھی ہمارا چھوڑنے کا ارادہ کوئی نہیں ہے, پیچھے بھی کیا ہے, آئندہ بھی ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ جب تک زندہ حکومت. وہ جائز بات آپ کی. اچھا یہ دیکھیں, میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. ایک منٹ. جی, میرا نام جاوید عباسی ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہاں 3 نسلیں جوان ہوئی اور تیسری بھی زوال پذیر ہے, لیکن کشمیر کے لیے کوئی اس طرح کام نہیں ہو سکا. آپ اوورسیز کشمیریز کو کیا کہیں گے, وہ کس طرح مسئلہ کشمیر کو جائے گا, کس طرح بہتر دو پھر بتائیں گے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے, ایک دوسری دفعہ میں آ جاؤں. تھینک یو. ایک تو یہ ہے جی کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو پہلی جنریشن ہماری آئی ہے اور امیجیٹ نیکسٹ جنریشن, وہ مسئلہ کشمیر کے لیے نہیں آئی تھی تیاری کر کے. وہ اپنے کاروبار, روزگار, کامن ویلتھ کی کرسی, مغرب ڈیم کے متاثرین, تو ان کو آپ اس میں سے تاریخ میں سے بار بار ذکر کر کے تو ان کو بلیم نہ کریں, ایک بالکل وائلڈ ڈیلیگیشن ایٹریبیوٹ نہ کریں, ان کو تو ایکسکلوڈ کریں. اس کے بعد ان کی بے پناہ محنت اور مشقت ہے کہ ہمارے یہاں فارن ایکسچینج میں اضافہ ہوا. دوسری اور پھر تیسری جنریشن کو جب کشمیر لائم لائٹ میں آیا, جو انفارچونیٹ پہلو ہے اس سارے کام کا, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی قومی کشمیر پالیسی وجود میں نہیں آ سکی. پاکستان کی فوجی حکومتوں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے اور یہ عجز بھی حاصل ہے کہ انہیں چونکہ ملک کا جغرافیہ کانکور کی اکیڈمی سے پڑھایا جاتا ہے اور ہم سیاستدان بڑھتے وقت تک کبھی ملک کی لمبائی چوڑائی دیکھتے نہیں ہیں, اس لیے وہ کمیٹڈ اپنے رہتا ہے کسی نہ کسی معاملے میں. پالیسی, نیشنل کشمیر پالیسی کی, کانسنسس کشمیر پالیسی کی, ایک نیگوشیٹڈ کشمیر پالیسی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا فورن آفس باہر کوئی کوآرڈینیشن اپنے ڈپلومیٹک مشن کے ذریعے اپنی کمیونٹی کے ساتھ نہیں کر سکا. انڈیویجولی اور گروپس میں ہماری کمیونٹی کا بے پناہ کنٹریبیوشن ہے, اس کو مزید تھوڑا سا ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. محمد اسلم بٹالوی جی, نیلسن حاضر ہوا ہوں. مسلم کانفرنس کی بنیاد نظریہ الحاق پاکستان, اس سلسلے میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ آج کل جو انٹرنیٹ اور یہ جو یعنی پرنٹ میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کے اندر نظریے کے اوپر ہمارے بہت سارے ساتھی یا اس سے نابلد ہیں, اور اس کا جو ریسپانس جو نظریے کے مخالف لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس کا کوئی مؤثر ریسپانس جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. اس سلسلے میں میری گزارش ہے آپ سے کہ اس پر کوئی توجہ دی جائے اور ایسے کچھ لوگوں کو جو ہے نا کچھ ذمہ داریاں سونپی جائیں کہ وہ اس کا صحیح ریسپانس کر سکیں. شکریہ. پٹالی صاحب, یہ بڑا اچھا سوال ہے. جہاں تک نظریے کا, عقیدے کا اور میسج کا تعلق ہے قومی زندگی میں, وہ جو ڈیوائن میسیجز ہیں وہ بھی سارے اگر چاہے ہیں الیکٹرانک سسٹم کے تحت, اس سے بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سسٹم کے تحت, لیکن دنیا کی تمام تہذیبیں لکھنے پڑھنے کے ذریعے وجود میں اب تک پہنچی ہیں. اس وقت کوئی اس طرح کا کمیونیکیشن کا کوئی اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے تھے کیسے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پڑھنے لکھنے کی کمی تھوڑی سی ہو گئی ہے, اور یہ جو ہماری آپ کی تہذیب ہے یہ دنیا کی واحد تہذیب ہے جسے سب سے زیادہ پڑھنے پر زور دیا ہے, شروع ہی اقرا سے کیا پڑھنے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ملک آزاد نکیالی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ کشمیر کے اوپر جو جنگیں ہوئی ہیں 1947 9 اور جو 65 میں وہاں پر ایک قرارداد ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کی جو وہاں فیصلہ ہوا تھا کہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے, جس پر پاکستان کو سارے ایگری ہوئے تھے.
کیا وجہ ہے کہ 60 اور 65 ایئرز گزر چکے ہیں، نہ تو بھارت اس پہ ایگری ہو رہا ہے نہ اقوام متحدہ کچھ کر رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا کوئی ایسا اسکیچ ہے کہ کس طرح ہم اس کو کر سکیں گے یا مزید 65 ایئرز ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا؟ تھینک یو. دو باتیں جی. ایک تو یہ ہے ملک صاحب کی قومی زندگی میں دنیا کی بے شمار اقوام ایسی ہیں، کئی اقوام ایسی ہیں جن کے معاملات جلدی حل ہو گئے، گرد و پیش کے حالات ایسے تھے. کئی اقوام ایسی ہیں کہ جن کی اسٹرگل بہت لمبی ہو گئی، اور اس میں خود پاکستان ہندوستان کی آزادی بھی ہے 200-300 سال لگے. اس کے بعد جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں برٹش اور آئرش، یہ 300 سال کے بعد ان کو 98 میں گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ پہ پہنچے، لمبا سفر کرنا پڑتا ہے. لیکن مسئلہ کشمیر کے معاملے میں پیچیدگیاں اس خطے کے حالات کی وجہ سے اور ہندوستان کی ہٹ درمی کی وجہ سے. لیکن مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو حل کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ کشمیر جو ہے وہ نیوکلیر رنگ بن چکا ہے. کشمیر کے چاروں طرف ایٹمی ہتھیاروں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس کو زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہ مہاراجا ہری سنگھ جو ریاست پرنس اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے، اس کے تمام لوگوں کی شرکت سے اور ان کی انوالومنٹ سے جو ہے وہ ایک مذاکراتی حال سامنے آ سکتا ہے، بہتر حال سامنے آ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ممتاز بٹ لوٹن سے آیا ہوں. جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی آزاد کشمیر میں آ گئی ہے، تو وہ سردار عتیق احمد صاحب سے یہ بات چل رہی ہے کہ مسلم کانفرنس کو اور نون لیگ کو اکٹھے کر لیا جائے اور مسلم کانفرنس کو اس میں ضم کر دیا جائے. تو آپ یہ جو لوگوں میں ابہام پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے نواز لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا اور باقی جماعتوں کا ذکر کیا، تو حکومتوں کی بنائی ہوئی جماعتیں نہیں چل سکتی، جماعتوں کی بنائی ہوئی حکومتیں چل سکتی ہیں. تو اس لیے ایک بات تو یہ رکھنا چاہیے، مسلم کانفرنس کا کردار کا تعین پہلے ہوا ہے اور جماعتیں اور آئین اور آزادی اور حکومتیں اسمبلیاں بعد میں آئی ہیں، اس لیے ہم پہلے سے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. دوسرا یہ ہے کہ اس جماعت کی بنیاد پتھر مسجد میں سری نگر میں رکھی گئی ہے. کسی مذہبی سیاسی سماجی جماعت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے پچھلے 100-150 سال میں جو اعزاز مسلم کانفرنس مذہبی جماعتوں کی بنیاد بھی گھروں اور دفتروں میں رکھی گئی ہے. اس بات کو اللہ نے مسجد میں بنیاد رکھنے کا اعزاز. جس کشمیر کو ہندوستان کی 100 ارب کی آبادی اور سیاست تحلیل کرنے میں ناکام ہے، اس کو یہ لوگ کیا تحلیل کریں گے جن کی اپنی جماعت نہیں کرتی. راجہ الیاس صدر مسلم کانفرنس کا صاحب، یہ جو یہاں پر پوری حکومت ہے الیکشن کمیشن پاکستان میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکتے ہیں ایسے حالات میں جو ہم دیکھتے ہیں؟ وہ الیکشن ٹھیک ہے. یہ ایسا بات یہ ہے کہ ہماری پاکستان کے ساتھ جو وابستگی ہے، ایک تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ نمبر ایک اصول کی بنیاد پر ہے. پاکستان میں جو انتخابی عمل ہے، انتخابات لڑنے والے بھی غیر یقینی کیفیت کے شکار ہیں اور لڑانے والے بھی غیر یقینی کیفیت کے شکار ہیں. نہ سیاستدانوں کو پتہ کدھر جا رہے ہیں، نہ چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن کو پتہ کدھر جا رہے ہیں، نہ احتساب کے اداروں کو پتہ کدھر جا رہے ہیں. عدلیہ کچھ فیصلے کر رہی ہے، انتظامیہ کچھ کر رہی ہے، مرکز کچھ کر رہا ہے، صوبے کچھ کر رہے ہیں. جب شاید دستی صاحب اندر ہو رہے ہیں کہ 7 سال کے ڈائل ہو گئے، اگلے ہفتے الیکشن لڑ رہے ہیں. اتنی غیر یقینی کیفیت میں الیکشن ہو رہے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان مستحکم ہو جائے گا اور سیاستدان بہت عرصے کے لیے فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ابھی بریک کے بعد ناظرین پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، ملتے ہیں.